یہ کہا جا رہا ہے میڈیا پر، جو کہ بڑے چینلز پر، اور اینکرز نے یہ کہا کہ خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بھارت کے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کنٹریز کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو روکنے کی، تو آپ سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے۔ تو ہندوستان دھماکہ میں آپ کا سواگت ہے۔ آج پاکستان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، یدھ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں، دعا پہ ان کا کام چل رہا ہے، اور دعا کر رہے ہیں کہ مودی ان کے اوپر حملہ نہ کرے۔ ایسا تو ہوگا نہیں، جو انہوں نے ہمارے 26 ناگرکوں کی جان لی، اس کی سزا تو انہیں ملنا ہی چاہیے۔ اور مودی جو ہوتے گئے تو سب کب ہوگا وہ تو ان کو تو نہیں پتا۔ وہ ہر روز ڈر کے مارے، آج حملہ کریں گے، کل حملہ کریں گے مودی جی۔ مودی جی نے تو کر بھی دیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہی ان کی سزا ہے۔ بس آپ چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، آنے والی ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ جے ہند، جے بھارت۔ یہ کہا جا رہا ہے میڈیا پر، جو کہ بڑے چینلز پر، اور اینکرز نے یہ کہا کہ خواجہ آصف جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بھارت کے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کنٹریز کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو روکنے کی، تو آپ سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے، بھارت حملہ نہ کرے۔ تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ دعاؤں پر آ گیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کس نے کہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حسن نثار صاحب نے بھی کچھ حرزہ سرائی کہتے ہیں، لیکن ہم ایسی زبان کیسے استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے، انہوں نے بھی کچھ فرمایا، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے ان کی ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور بڑی ایک اٹیمپٹس کی گئی ہیں، اس کے متعلق کئی رپورٹس ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جو انڈیا ہے اس کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو FATF کی لسٹ میں ری انٹر کر دے۔ اس سب پر بات کر لیتے ہیں، کچھ اور بھی خبریں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن چلیں سٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے کہ جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے 2 سٹیٹمنٹس دی ہیں، میرے پاس 2 سٹیٹمنٹس ہیں ان کی۔ ایک تو ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اور بھارت نے پانی روک دیا یا چھوڑ دیا، تو اگر کوئی اپنا ڈیم یا سٹرکچر بنا لیتا ہے بھارت وہاں پر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کی طرف سے فرسٹ اسٹرائک بھی ہو سکتی ہے؟ اور کین یو امیجن کہ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان نے جیو نیوز پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں جی بالکل فرسٹ اسٹرائک ہو سکتی ہے، اور ہم وہ جو سٹرکچر بنایا جائے گا اس کو توڑ دیں گے۔ میں نے اپنے گنہگار کانوں سے کیونکہ یہ سنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ذرا ملاحظہ کریں، آپ یہ سنیں کہ کیا کہا گیا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کے پر بات کریں گے باقی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں۔ یہ جی انہوں نے فرمایا، یہ دیکھیں، سن لیں آپ۔ لیکن سٹرائک فرسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا پاکستان جب کہتا ہے جنگ تصور کیا جائے گا، کیا اس کا یہ مطلب ہے دین وی کین سٹرائک فرسٹ آلسو؟ بالکل، اگر کوئی اس قسم کا سٹرکچر بنانے کی کوشش کریں گے، we'll strike that structure. بالکل we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. اچھا جی، اب یہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسا کوئی، مطلب اگر اینکر سوال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ اس کی ہاں میں حامل آئیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی بالکل اسٹرائک فرسٹ کرنے کی بات ہے، ہم اب فرسٹ اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، یہ تو بھارت کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہے کہ فرسٹ اسٹرائک نہیں، جو سیکنڈ اسٹرائک ہے وہ کرے گا۔ پاکستان تو پہلے ہی ایسے کسی ایگریمنٹ میں نہیں، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ایسا کچھ بنایا گیا پانی روکنے کے لیے تو ہم یہ کریں گے، تو پانی تو پہلے ہی روک دیا آپ کا۔ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر پانی تو آپ کا پہلے ہی روک دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک دفعہ روکا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا زیادہ، اس سے بھی مسئلہ پڑا، تو وہ تو ہو گیا، وہ تو وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ سسپینڈ بھی کر دیا، اور ڈیمز تو آلریڈی ان کے اتنے بنے ہوئے، ان کے تو ہزاروں ڈیمز ہیں۔ لیکن آپ نے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ جنگ ہے نا، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی
یہ مجال نہیں آپ کی کہ آپ ان کے کسی ڈیم کو یا کسی چیز کو نشانہ بنائیں. صرف ایک بات ہوئی تھی کہ ہم ڈیم کو نشانہ بنائیں گے. اگلے دن کیا ہوا؟ منگلا ڈیم، ریور جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی ہی پانی تھا جو کہ بھارت نے چھوڑا، جو کہ پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ پانی اتنا چھوڑ دیا. تو سر یہ جو ہے نا یہ دھمکیاں بڑھ کے، لیکن دیکھیں ایک ایسی سچویشن میں یہ کہنا کہ جی ہاں جی فرسٹ اسٹرائک کر سکتے ہیں، بھائی یہ وہی جو نیوکس کی دھمکی ہے، یہ اس کو رہنے دیں. آپ کو ایسا کرنے کون دے گا؟ پہلے تو آپ یہ سوچیں. اچھا لیکن مجھے یہ تو خواجہ آصف کی ایسی بات جو ہے نا وہ اتنی وہ نہیں لگی جتنی مجھے ایک اور ان کی بات وہ بہت ہی دلچسپ لگی، جو کہ میں نے آپ کو کہا بھی اور میں آپ بتانا بھی چاہتی ہوں. انہوں نے یہ کہا، ذرا سنیے گا. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے خواجہ آصف کا بیان ہے. انہوں نے کہا کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ کافی کر چکے ہیں. ویسے اب آپ کوئی بھی گفتگو نہ کریں تو اچھا ہے. زاہد حسین صاحب نے تو بہت ہی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا منہ بند کو کروا دے تو اچھا ہے. تو خواجہ صاحب ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا. بھائی جان کنی کی کرنی ہے اور غیر ذمہ دار آپ کافی کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن انڈیا جتنا بڑا حملہ کرے گا ہم اتنا بڑا جواب دیں گے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حملے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. کچھ ممالک بھارت کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ بھارت رک جائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا. ہم نے پھر یہ جو سارا JF-17 یہ ہم نے جو ایٹم بم بنائے ہوئے ان کے ہم نے کو پٹاخے لینے دے کے کسی کو، یا میرا مطلب کو مکھانے لینے ہم نے کوئی. یہ دیکھیں نا وہ تو اپنے اس میں وہ تنقید کریں کیونکہ اپوننٹس ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی پہلے والی تنقید کو تو چھوڑیں. یہ جو بات کی ہے اگر یہ کی ہے میں نے سنی نہیں، لیکن یہاں پر میں نے سنی تو اتنی بڑی بات غلط تو نہیں کہہ سکتے. تو خالد صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ انڈیا جو ہے وہ جیسے جیسے دن آگے جاتے جا رہے ہیں، وقت آگے بڑھے، ویسے ویسے حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ انڈیا حملہ نہ کرے. کنٹریز روکنے کی کوشش کر تو رہی ہیں لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے نا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جانماز بیٹھ جائیں آپ، جانماز بچھا کے اور دعائیں شروع کر دیں. وہ جیسے کرکٹ میں ہوتی نا دعائیں کہ کون جیتے گا، پاکستان جیت جائے پاکستان جیت جائے، اس میں دعائیں کریں کہ بھارت حملہ نہ کرے، بھارت حملہ نہ کرے. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے ہاں جی ہاں ہم تو کوئی سٹرکچر بنایا جائے گا تو اس کو ہم توڑ دیں گے، ہم تو بم چلا دیں گے. یہ دیکھیں یہ آخر وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں. ہاں جی. تو اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور جو میں نے یہ آپ کو کہا کہ پاکستان کے اوپر جو IMF اور باقی جو بڑے ادارے ہیں ان سے تو انڈیا نے کہہ ہی دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ریویو کریں یہ جو لون لیا جاتا ہے. لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو دوبارہ سے انڈیا FATF میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب ساری باتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس لیے کہ جیسے کہ پہلگام کا واقعہ ہے اور پھر جو حافظ سعید کی خبریں جو ہیں اس دوران جو آتی رہی ہیں اور آ رہی ہیں، اور دہشت گردوں کے حوالے سے اور جو ایسی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر پاکستان کے اندر، ان سب کے اوپر بھارت کی اب یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو ایک بار پھر ری اینٹری کروائے FATF کی گرے لسٹ نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں. یعنی پہلے تو گرے لسٹ تھی لیکن اب بھارت کی کوشش یہ ہوگی کہ گرے نہیں بلکہ بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. اب اس وقت جو ایک کیس بنا ہے، جو معاملہ ہے بہت بڑا جس کے اوپر بھارت حملہ کرنے کو تیار ہے، تو اس سچویشن میں کیس جو ہے وہ یہ بنا سکتا ہے اور بن سکتا ہے. تو دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ FATF کی لسٹ میں تو پاکستان پہلے کئی بار رہا ہے، لیکن اس سے جو نجات ملی تھی بڑی مشکلوں سے ملی تھی. بہت زیادہ آپ کو سٹیپس لینے پڑے تھے، وہاں پہ ٹیمز تک گئی تھیں. لیکن پھر اس کے بعد اگر اب یہ دوبارہ ہوتا ہے تو پھر اس سے نکلنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ لوگ دیکھ لیں، ذرا دیکھ بھال لیں کہ کیا کرنا ہے، اس سے کیسے نمٹنا ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے. اچھا اب میں جب یہ سب دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ہیکرز نے انڈیا کی ویب سائٹس کو بریچ کرنے کی کوشش کی ہے اور کئی ایک حملے ہوئے ہیں انڈیا کی ویب سائٹس پر. اور اس میں جو جموں کشمیر میں جو آرمی پبلک اسکول ہے اس کی سائٹس کو،
اور جو ڈیوائسز ہیں وہاں پر اور پروفیشنل یعنی آفیشلس کی جو ڈیوائسز ہیں ان کو ہیک کرنے کے لیے وہاں پر کوششیں کی گئی ہیں. اس کی بڑی ڈیٹیل رپورٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے ہیکرز ہیں انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ سٹیل کرنے کی کوشش کی ہے اور سٹیل کر رہے ہیں وہ. اس میں ہیک سسٹمز ٹو لرن انڈیاز اٹیک پلانس کافی اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے. ریموٹ کنٹرول آف انفیکٹڈ کمپیوٹرز کے اندر کوئی ایسے جو کچھ اسپائی ویئر یا ایسا وائرس بھی چھوڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے اندر جو کیا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کب حملہ کرے گا. مطلب ہیکرز کیا جو یہ اٹیک ہے جو یہ پلان ہے اور کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کریں بھائی کہ کب کرنا ہے حملہ. آپ نے حملہ کب ہوگا یہ جاننے کی کوشش کے لیے ہیکرز بھی کوشش کر رہے ہیں. ہیکرز کریں ان کی ساری جو کمپیوٹرز چھانیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا پلان ہے, یہ کس دن حملہ کریں گے. اتنی بے چینی بڑھ گئی ہے, آپ لوگ حملہ ہی نہیں کر رہے. آپ اندازہ کریں کہ ادھر بے چینی کا یہ عالم ہے کہ ہیکرز کو یہ کام دے دیا گیا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہا جی پنڈی تو ہو رہا ہے, یہ پنڈی میں ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ ڈیٹا ڈیٹیکٹ کرنے کی پوری کوششیں کی گئی ہیں اور کئی ایک حملے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ بھی بڑا ایک کیس وہ بن رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے بنا رہے ہیں. اور آرمڈ فورسز کے کمپیوٹرز کو بھی ہیک کیا گیا ہے اور کوشش ان کی یہ ہے. اچھا کرمزن ریٹ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو حملے یہ ہوئے ہیں مشن بڈ ٹو ٹارگیٹ انڈین فورسز جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے. سر بات یہ ہے کہ سیدھے سیدھے آپ بتا دیں, آپ کہہ دیں کہ جی یہ ڈیٹ ہے, یہ تاریخ ہے اور یہ ٹائم ہے اور ہم اس دن اور اس وقت کو حملہ کریں گے. آپ لوگ ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اتنی محنت کرے. اچھا میں تو یہ سوچ کے رہ گئی کہ انڈیا جو آئی ٹی کا سب سے بڑا ہب ہے, جہاں کی آئی ٹی کے نوجوان پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز پر رول کر رہے ہیں, وہاں کے کمپیوٹرز کو بریچ کرنے کے کس نے حملے کیے ہیں؟ پاکستان نے. اب پاکستان تو آئی ٹی میں نہیں, ایک آئی ٹی میں تو پاکستان ہے بہت آگے, لیکن مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ آئی ٹی, بات یہ ہے کہ جو ان کے نوجوانوں نے سیکھا آئی ٹی میں وہ ٹیک کمپنیز پر رول کرنا سیکھا ہے. اب ان کی یہ کوتاہی خامی ہے کہ انہوں نے ڈیٹا بریچ کرنا کیوں نہیں سیکھا, انہوں نے ہیکرز کیوں نہیں پیدا کی, انہوں نے اپنے ایسے ہیکرز کیوں نہیں بنائے جو ڈیٹا سٹیل کرے اور جو ٹھیک ہے اس میں ویب سائٹس کو ہیک کرنے میں اپنا نام بنائے. انہوں نے دوسری طرف لگا دیا نوجوانوں کو. تو ایتھے جڑا ہے ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ذرا پڑھو کب کرنا ہے انہوں نے حملہ, پتہ کریں آپ. فرق تو پھر ہے نا, ہے آئی ٹی ہے دونوں طرف. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ اور کام بھی ہوئے ہیں, اور کچھ اور کام یہ ہوئے کہ حسن نثار صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا. ذرا اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے ہو. وہ حسن نثار صاحب وہی والے حسن نثار صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کا ڈی این اے ہے وہ عرب کا ہے. ان کا کوئی نہیں انڈیا کا ڈی این اے, وہ عربوں کا ہے. اب انہوں نے ایک اور بات کی, ذرا سنیے گا. انہوں نے بات کیا کی ہے, ان سے بات چیت ہو رہی تھی, یہ جنگوں منگوں پہ ہی بات ہو رہی ہے. تو ان سے پوچھا کہ اچھا ایک تو ان سے یہ بات کی گئی, سوال کیا گیا کہ سر یہ جو ہے بات یہ بتائیں کہ کیا اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو انڈیا جو ہے وہ حملہ کر دیتا پاکستان پہ, یہ حملہ کر چکا ہوتا اب تک. کہتے ہیں کوئی ایک, انڈیا تو پتہ نہیں کتنے حملے کر چکا ہوتا. اچھا میں یہ سوچنے کے لیے پڑھ گئی کہ دیکھیں اگر آپ جب اتہاس دیکھتے ہیں حسن نثار صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے. تو جس وقت آپ کے پاس, آپ نے تو یہ جو چاغی میں بم چلایا تو بھی 90s میں چلایا نا آپ نے, تو جب آپ کے پاس نہیں تھا تب بھی جو جنگیں ہوئی ہیں, تو ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کتنے حملے کیے ہیں انڈیا نے. حسن نثار صاحب ذرا دسنا دے صحیح میں, ان جنگوں میں جو جنگیں ہو چکی اس میں سے کتنے حملے کیے ہیں انڈیا نے. تو ایسا کرتے ان کی ڈیبیٹ کروا دیتے ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ, لگ پتہ جانا ہے. اچھا انہوں نے ویسے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا, مزے کی بات ہے اس لیے. میرا ان کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق بن گیا تھا. حالانکہ میں ان کو ملنے سے گریز کرتا تھا چونکہ میں مذاق اڑاتا تھا کہ ہم جاہلوں کی قوم ہے, ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں. چونکہ پھدکنا ہونے چاہیے جنہوں نے ایجاد کیا ہے, ہم نے تو ایک نقل ماری ہے. میرا اینگل اور تھا, انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. دوسرے محسن وہ. اچھا جی یہ بات کرے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر, انہوں نے کہا جی میں ان کو یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں, یہ اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں. پھدکنا تو ان کو چاہیے جنہوں نے یہ بنایا ہے, آپ نے تو نقل ماری ہے. بھائی کبھی کبھی نہیں, اکثر حسن نثار بنا سوچے سمجھے بڑی زبردست بات کر جاتے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں یہ جو بات آپ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے بنا لیا, یہ کر لیا, فارمولہ آپ نے کہاں سے لیا,
کہاں سے چرایا؟ وہ جیسے بھی بے نظیر اپنے کوٹ کی جیبوں میں ڈال کر سوئٹزرلینڈ سے لے کر آئیں، یا کہیں اور سے کیا گیا، یا کسی نے آپ کو، جو ڈاکٹر قدیر خان ہے انہوں نے کہیں سے لا کر دیا، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی کہانی ہے سب تو. لیکن آپ کا اپنا فارمولا تو نہیں اے، تسی چرایا جنا تو پھر اپنا چورن بیچ میں ڈال کے بنایا ہے نا، تو لیا تو آپ نے ان سے ہی جن کو آپ یہود و نصارہ کہتے ہیں. ذرا تھوڑا سا نا دیکھ لیا کریں، یہ بات بڑی سچی کہی ہے حسن نثار نے. لیکن ویسے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح کیا بنایا، یہ تو بالکل صحیح کیا، ورنہ تو پاکستان کا اب تک کچومر نکل چکا ہوتا جتنے حملے ہو چکے ہوتے. میں نے کہا اس کے اوپر جو ہے نا ان سے سوال کیا جائے، سر یہ کتنے حملے کیے ہیں ابھی تک آپ کے خیال میں انڈیا نے؟